السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ارید شاہ کا ایک لفظ عشق۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ حاشر گھر واپس آیا تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کی تلخ یادوں نے آج پھر اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے یہاں آیا تھا۔ وہ اپنی پرانی زندگی سے سب کچھ بھلا دینا چاہتا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا، جس طرح سے اپنی بہنوں کو چاہا، جس طرح سے ان کی پرورش کی، ہر ایک بات کو بھلا کر اس نے اپنی اور منت کی زندگی شروع کی تھی۔ منت کتنی ہی دیر باہر بیٹھی بس یہی سوچتی رہی، نہ جانے آیت کس حال میں ہوگی۔ جس طرح سے حاشر نے اس کے ساتھ بے رحمی سے کام لیا، منت کو اچھا نہیں لگا تھا اور اب وہ خود اندر جا کے بیٹھ گیا تھا۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اب سب کچھ پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اتنے عرصے بعد آیت کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ وہ جانتی تھی اگر آیت اس کے بھائی ارمان کے ساتھ ہوتی تو شاید کبھی اتنی مطمئن نہ ہوتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا بھائی ارمان باقی بھائیوں سے الگ ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے خود ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا بھائی ارمان اس کے باقی بھائیوں سے الگ نہیں، بلکہ ان سے زیادہ پتھر دل اور بے حس ہے۔ وہ آیت کو دیکھ کر جتنی خوش تھی، وہ حاشر کے سامنے اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آیت کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ پھپھو بننے والی ہے، لیکن حاشر نے اسے موقع نہ دیا۔ لیکن اب اس نے فیصلہ کیا تھا حاشر کو آیت کو معاف کرنے پر مجبور کرے گی، وہ آیت کو واپس لائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حاشر کو مزید تکلیف سے دوچار کرے گی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر نہ تھی کہ آیت اور سیرت سے دور رہ کر حاشر خود بے چین ہے، اور وہ اس کی یہی بے چینی ختم کرنا چاہتی تھی۔ سالار کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی سیرت کو بتا دے کہ اس کا بھائی زندہ ہے اور اپنی اور اس کی ساری دوری مٹا دے، لیکن پہلے وہ یقین چاہتا تھا۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے سیرت کے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سیرت کو کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ سیرت نے اسے کہا تھا کہ سالار سے محبت کرنے کے لیے اسے اس کا بھائی واپس چاہیے، تو کیا سالار کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ اللہ نے سیرت کے بھائی کو مرنے نہیں دیا؟ خیر جو بھی تھا، وہ جلد سے جلد مری جانا چاہتا تھا، کیونکہ بہت کوشش کے بعد بھی وہ حاشر سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مزمل جاؤ اور حویلی جا کر میرا کچھ سامان پیک کرو اور میری غیر موجودگی میں سیرت کا خیال رکھنا، اور ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی زینب کو سیرت کے پاس چھوڑ دو، تب تک میں مری سے واپس آ جاؤں گا۔ سائیں میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چودھری کی آپ کے ہر قدم پر نظر ہے، میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ مزمل کو اس کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے مزمل، تم میرے ساتھ آ جانا، لیکن فی الحال تم حویلی جاؤ اور میرا کچھ سامان لے آؤ، اور سیرت کو اس بارے میں کچھ مت بتانا۔ تب تک میں چودھری سے مل کر آتا ہوں۔ آج میں یہ مسئلے کا حل کر کے ہی لوٹوں گا۔ سائیں کیا آپ کا اکیلے وہاں جانا ٹھیک رہے گا؟ مزمل نے پوچھا۔ مزمل تم اتنا کرو جتنا میں کہتا ہوں۔ سالار نے سخت نگاہ مزمل کو دیکھا جب اس نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ کون کون مرتا ہے، مجھے بس سیرت کی لاش دیکھنی ہے۔ دیریا نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گی، لیکن سیرت زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ ہینا دیریا کو کھانے کے لیے بلانے کے لیے کمرے میں آئی تھی، جب اس کے دروازے پر ہی رک گئی۔ دیریا اتنی گر سکتی ہے، ہینا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سالار کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لے سکتی ہے، یہ تو ہینا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے جلد سے جلد زاویار کو یہ بات بتانی ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ واپس مڑی، جب کمرے سے باہر رکھا گلدان اس کے پیر سے لگ کر چکنا چور ہو گیا۔ گلدان کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ دیریا فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی؟ دیریا غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ نہیں، میں تمہاری باتیں نہیں سن رہی تھی، لیکن اتفاق سے میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، اور اب میں یہ سب کچھ زاویار کو بتاؤں گی۔ ہینا بغیر ہچکچائے بولی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دیریا تم سالار کے لیے اس طرح کا قدم اٹھاؤ گی۔ سیرت معصوم ہے، وہ تو جانتی تک نہیں تمہارے کتنے خطرناک ارادے ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو ہینا، سیرت معصوم ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔
اس نے مجھ سے سلار کو چھینا ہے اور اب میں اسے اس کی زندگی چھین لوں گی۔ مجھ سے میرے سلار کو دور کرنے کی بہت مہنگی قیمت چکانی ہوگی اسے، دہریا مکر لہجے میں بولی۔ زاویار ہینا کو اکثر کہتا تھا کہ دہریا بیمار ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ دہریا پاگل ہے اور وہ اپنے پاگل پن میں کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتی ہے۔ میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی دہریا، میں ابھی زاویار کو سب کچھ بتاؤں گی۔ ہینا زاویار کو فون کرنے کے لیے نیچے جا رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اچانک اسے دھکا دیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ دہریا اکثر ہینا کو تنگ کرنے کے لیے گھر کے سارے ملازموں کو چھٹی دے دیتی تھی اور آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہینا کی چیخو پکار سن کر کوئی یہاں نہیں آیا، جبکہ دہریا آخری سیڑھی سکون سے بیٹھی اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو ہینا، میں نے زندگی میں صرف ایک شخص کو چاہا ہے۔ میرا باپ اور بھائی نے میری زندگی کی ہر خواہش پوری کی ہے، اس لیے یہ خواہش بھی پوری کرنا چاہتے تھے، اور پھر میری خواہش کے بیچ میں تمہاری منحوس سہیلی سیرت آ گئی، جس کی سزا اب تم بھگت رہی ہو۔ میں اپنے بھائی کو بتا رہی ہوں کہ میں سلار سے پیار کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن فکر مت کرو، اب وہ سمجھ جائے گا۔ جب تم مر جاؤ گی نا، تب اسے پتہ چلے گا کہ محبت میں جدائی کیسی ہوتی ہے، اور سیرت کو تمہیں ویسے بھی مروا دوں گی، اور پھر تم دونوں کا سایہ ہماری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ دہریا اس کے قریب بیٹھی بھولے جا رہی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہینا تڑپ رہی ہے، یہ وقت اس کے لیے عذاب سے کم نہ تھا، لیکن دہریا کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو شاید انتظار کر رہی تھی کہ کب ہینا اپنا دم توڑ دے، لیکن شاید ہی ہینا نے اس کی کوئی بات سنی ہوگی۔ وہ تو بس چلا رہی تھی کہ اس کا بچہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسے ابھی بچہ پیدا کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ زاویار بھی اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا، لیکن ہینا نے اسے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیا جس سے ان کے آنے والی اولاد پر برا اثر پڑے۔ وہ یہ بچہ چاہتی تھی کیونکہ زاویار اس کی محبت کی پہلی نشانی تھی۔ یہی سوچتے تڑپتے اس کی آنکھیں نہ جانے کب بند ہو گئی۔ جب دہریا کو یقین آ گیا کہ اس کا وجود بھی جان چھوڑ چکا ہے، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ بی بی جی، سائن کے چند ایک کپڑے پیک کر دیجئے، ہمیں کہیں جانا ہے، مزمل نے حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے کہا، جبکہ وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اس طرح سے منہ پھیرنے پر مزمل سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اس کے اس طرح سے ناراض ہونے پر وہ ذرا سا مسکرایا۔ جب اس کا فون بجنے لگا، اس نے دیکھا اسے قمر کی کال آ رہی تھی۔ قمر تو شاہ سائیں کے ساتھ گیا تھا، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہوتا تو وہ خود مجھے فون کرتے۔ قمر مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ یہی سوچ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ مزمل، جلدی پہنچو، شاہ سائیں کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ شاہ سائیں کو گولی لگی ہے؟ مزمل کے اچانک کہنے پر سیرت کے پاؤں سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ وہ حیران و پریشان نظر مزمل کو دیکھنے لگی۔ ہسپتال پہنچو، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ مزمل جلدی سے فون جیب میں رکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ جب سیرت بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، مزمل بھائی، شاہ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ایک پل کو سیرت بھول چکی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ نہیں بی بی جی، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس کو روتا دیکھ کر مزمل نے کہا۔ ان کو کچھ ہو جائے گا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ مزمل بھائی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اب روتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ بی بی جی، میں وعدہ کرتا ہوں انہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، مجھے جانے دیں۔ اس کے ہاتھ سے زبردستی اپنا ہاتھ کھینچ کر چلا گیا، جبکہ سیرت وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ سیرت بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ سلار کو گولی لگی ہے۔ تو کیا اس کی بد دعا ایسے لگ گئی؟ لیکن اس نے تو کوئی بد دعا نہیں دی تھی۔ تو پھر پچھلے 2 گھنٹوں سے کبھی فون کو دیکھتی، کبھی دروازے کو، لیکن سلار کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، سلار کو کچھ نہ ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ پچھلے 2 گھنٹے سے 1 سیکنڈ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو الگ نہ ہوئے تھے۔ بی بی جی، آپ فکر نہ کریں، سب بالکل ٹھیک ہوگا، شاہ سائیں کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بس اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے شاہ سائیں جلدی سے واپس آ جائیں۔ سب اسے دلاسا دینے لگے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ سلار اس کی اس روتی دھوتی حالت پر واپس آ گیا تو ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑے گا۔ بی بی جی، آپ شاہ سائیں سے کتنا پیار کرتی ہیں؟
تو بتاتی کیوں نہیں؟ پتہ نہیں ملازمہ کے دل میں کیا سمائی جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہہ بیٹھی، پیار؟ سیرت نے حیرانگی سے یہ لفظ دہرایا۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، لیکن ہمدردی میں آنسو نہیں بہتے۔ آنسو کا رشتہ محبت سے ہوتا ہے، اگر محبت نہیں تو پھر آنسو بھی نہیں۔ کیا آپ نے کبھی انجان لوگوں کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ نہیں نا، آنسو صرف ان لوگوں کے لیے بہاتے ہیں جنہیں ہم اپنا مانتے ہیں۔ ملازمہ نہ جانے اس پر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ سالار کی جان خطرے میں، جس کی وجہ سے آنسو نہیں رک رہے۔ بی بی جی، شاہ سائی صرف ایک بات سننا چاہتی ہیں آپ سے۔ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو جائے تو ان کی خواہش تو ادھوری ہی رہ جائے گی۔ بکواس بند کرو، نہیں کچھ ہوگا انہیں، سمجھی تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاید ہی زندگی میں کبھی سیرت نے کسی سے اتنی اونچی آواز میں بات کی ہوگی، لیکن اس بدتمیزی کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا سالار کو۔ یا اللہ، آپ سالار کو کچھ نہیں ہونے دیجیے گا۔ ملازمہ کی باتیں بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اگر واقعی سالار کو کچھ ہو گیا تو کیا اس کی وجہ سیرت ہوگی؟ لیکن اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ سالار کو کچھ ہو جائے۔ لیکن سالار تو اس سے ایک بار اپنا نام سننا چاہتا تھا نا۔ آج سیرت سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ قسمت کا لکھا تھا۔ یا اللہ، میں نے سب کچھ آپ کی مرضی سمجھ کر قبول نہیں کیا، جبکہ آپ تو اپنے بندوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ سالار کے ساتھ شادی میں میری بھی کوئی بھلائی ہوگی، لیکن میں نے اسے آپ کی رضا سمجھ کر قبول کرنے کی بجائے ٹھکرا دیا۔ یا اللہ، اگر میرے کیے کی سزا ہے تو پلیز سالار کو نہ دیں۔ آپ میری جان لے لیں، لیکن میرے سالار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے سالار کو کچھ ہو گیا تو میں بھی جی کر کیا کروں گی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اگر اس کے سالار کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی جی نہیں پائے گی۔ رات کے 8 بجے جب شاکر صاحب آئے تو خاموشی دیکھ کر ان کو لگا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر قدم رکھتے ہی جو منظر ان کے سامنے تھا وہ ان کے ہوش اڑا چکا تھا۔ ہینا سیڑھیوں سے گری زمین پر پڑی تھی۔ وہ جلدی سے زاویار کو فون کر کے اسے ہسپتال پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے ہینا کی نبض چیک کی تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ شاکر صاحب جب تک ہسپتال پہنچے تب تک زاویار بھی آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے ICU میں شفٹ کر دیا۔ بابا، ہینا کو کچھ ہو گیا تو نہیں؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ زاویار کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا جب شاکر صاحب کے دماغ میں دیریا کا خیال آیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہاری ہینا کو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تم یہیں رہو، تب تک میں دیریا کو بتا کے آتا ہوں۔ بابا، دیریا شام تک گھر پر ہی تھی، میں نے فون کیا تھا، اس کے بعد میں فون کرتا رہا لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میری میٹنگ تھی اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے دھیان دینا چاہیے تھا۔ آج میری بے دھیانی کی وجہ سے ہینا کا یہ حال ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں دعا کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ڈاکٹر انہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتے تھے۔ حویلی کا دروازہ کھلتے ہی سالار کی گاڑی اندر آئی۔ سیرت بھاگ کر دروازے پر پہنچی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص سالار ہی تھا۔ سیرت بھاگ کر اس کے سینے سے لگی اور بری طرح رونے لگی۔ سیرت میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، گولی بس چھو کر گزر گئی۔ سالار اسے ہمت دینے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنی بری طریقے سے رو رہی تھی۔ سیرت میری بات تو سنو۔ سالار کب سے اسے بتانا چاہ رہا تھا، لیکن سیرت کے آنسوؤں کی ٹینکی ختم ہوتی تو اسے کچھ بتاتا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، آج کے بعد آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ سالار نہیں جانتا تھا کہ یہ وقتی احساس ہے یا سیرت اپنے دل کا حال کہہ رہی ہے، لیکن سیرت کے یہ لفظ اسے سکون دے رہے تھے۔ اب اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئے تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بولے جا رہی تھی۔ پھر ایک سیکنڈ سر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ نہیں جائیں گے نا مجھے چھوڑ کر؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ صاف کرتے سالار نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ سیرت ایک بار پھر سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپانے لگی۔ میں اب آپ کو کہیں جانے ہی نہیں دوں گی، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ سیرت کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی جو اپنا فیورٹ کھلونا کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن سالار اس کے لیے اس کا کھلونا بننے کو بھی تیار تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ تو آج آسمان میں اڑ رہا تھا، اور اس وقتی کیفیت سے نکلنے کے بعد سالار سیرت کی حالت کے بارے میں سوچ کر
مسکرائے جا رہا تھا، لیکن آج سیرت نے سلار سے دوری کے سارے راستے خود ہی بند کر دیے تھے۔ مہراج آیت کو ہوٹل چھوڑ کر اسی ہاسپٹل میں واپس آیا تھا۔ وہاں اس نے حاشر قریشی کے نام سے ہسپتال انفارمیشن چیک کی۔ ہسپتال کی انتظامیہ چیک کرنے نہیں دے رہی تھی، لیکن مہراج نے آج زندگی میں پہلی بار اپنے خوبصورت چہرے کا استعمال کیا تھا۔ وہاں کی ایک نرس کو باتوں میں لگا کر اس نے ساری انفارمیشن نکال لی۔ اگر یہ بات آیت کو پتہ چل جاتی تو یقیناً وہ کسی چھری سے اس کے چہرے پر برا سا آیت لکھ دیتی، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا، لیکن پڑھ ہر کوئی سکتا۔ اس نے ساری انفارمیشن سلار کو سینڈ کر دی، لیکن کہیں دوسری سائیڈ اس ساری انفارمیشن کا ہوش کسے تھا؟ اس کے بعد سیرت اس کے سامنے نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، پہلے والی باتیں یا تو وہ بھول چکی تھی یا پھر اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید سیرت سلار کو ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، کیونکہ سلار یہ باتیں اسے بلا دینے والا تھا اور نہ ہی اگنور کرنے۔ سیرت نے رات ہونے تک کمرے میں قدم نہ رکھا تو مجبوراً سلار کو اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ باہر آیا تو سیرت صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن کھانے میں مصروف تھی۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آج تمہارا سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ سلار اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ انچ بھر کا فاصلہ بھی مٹا دیا، جبکہ ایک ہاتھ پیچھے اس کے بالوں میں جا رہا تھا۔ سیرت نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو سلار مزید اس کے قریب آ گیا۔ جی میں آنے والی تھی سونے کے لیے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ ایک پل میں اٹھ کر کھڑی ہوئی جب سلار نے اسے کمر سے پکڑ کر ایک بار پھر اپنے قریب بٹھا لیا۔ مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چوما۔ نہیں، میں کیوں بھاگوں؟ سیرت کی آواز کپ کپانے لگی۔ سیرت روح تک کانپ اٹھی۔ سیرت نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی تو سلار نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بھی تمہاری اجازت کا طلبگار ہوں۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن تم جتنا مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب تمہارے دل کے راستے بھی میرے لیے کھل چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی تمہاری اجازت کا انتظار کروں گا۔ ہاں یہ تھوڑا مشکل ہے، بلکہ بہت مشکل ہے، لیکن میں خود پر کنٹرول کر لوں گا، اس لیے تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو شاباش، اب اندر چلو اور ریسٹ کرو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا اور اندر لے جانے لگا، جبکہ سیرت جانتی تھی کہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب سیرت نے اسے اپنی فیلنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ خود پر کنٹرول نہیں کرتا تھا، اب تو وہ سب جانتا ہے، تو وہ اسے کیسے بچے گی؟ سیرت خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جو فیلنگ اس کے دل میں جاگی ہے وہ محبت ہی ہے یا کچھ اور، لیکن اب وہ سلار کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ سلار ہمیشہ اس کے آس پاس رہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کے اس پر کمبل اڑانے لگا اور پھر اپنی سائڈ پر آ کے لیٹ گیا۔ ویسے ریڈ ڈریس کب پہنو گی؟ اس کے کان کے قریب آ کے سرگوشی کی، جبکہ سیرت نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے منہ پر کمبل تان لیا۔ سلار کا کہکا پورے کمرے میں گونجا، ہائے یہ معصوم حفاظتیں، کب تک بچو گی میری بہادر چوزی؟ جبکہ کمبل کے اندر سیرت کے گال سرخ ٹماٹر ہو چکے تھے۔ سلار کی آنکھ کھلی تو سیرت بالکل اس کے قریب سو رہی تھی۔ اسے تنگ کرنے کا سوچتے ہوئے فوراً اسے قابو کر لیا۔ اگلے ہی سیکنڈ سیرت کی آنکھ کھل گئی۔ چھوڑیں مجھے پلیز۔ اس کے حصار میں ایک پل کے لیے سیرت کی آواز بھی بند ہو گئی۔ کیوں چھوڑوں؟ اب تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ سیرت کی تیز سانسوں کی آواز سلار کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تو سیرت نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ سیرت کے اس طرح سے آنکھیں بند کرنے پر سلار کھل کر ہنسا۔ سیرت، کبوتر کی آنکھیں بند ہونے سے بلی کو وہ نظر آنا بند نہیں ہو جاتا، اور اگلی بار اگر تم نے میرے قریب آنے پر آنکھیں بند کی نا تو میں اس کا مطلب تمہاری ہاں سمجھوں گا۔ سیرت نے ایک جھٹکے میں اپنی آنکھیں کھولی، جبکہ سلار اس کے چہرے کی نرماہٹ کو اپنے لبوں سے محسوس کر رہا تھا۔ چھوڑیں پلیز۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی آدھی بات پر سیرت کی سانس بحال ہوئی تو باقی کی بات سننے کے بعد اس کی سانس ایک بار پھر سے اٹکی۔ کیا؟ آواز اتنی دھیمی تھی کہ سلار سن نہیں پایا۔ ہاں، مگر اس کا سارا دھیان اس کے ہونٹوں پر تھا۔ تمہیں مجھے میرے نام سے بلانا ہوگا،
پیار سے مسکرا کر سلار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ چلو شاباش، مسکراؤ میرے لیے۔ اس کے ہونٹوں کو باقاعدہ پکڑ کر مسکراہٹ کی شکل دینے لگا، لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ کی جگہ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کے آنسو نے ایک بار پھر سے سلار کو تکلیف پہنچائی۔ سیرت، کیا بچپنا ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ سیرت بھی اس کے برابر اٹھ بیٹھی، لیکن کہیں جا نہیں سکی کیونکہ اس کا ہاتھ اب بھی سلار کے ہاتھ میں قید تھا۔ سیرت ابھی تک خود اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پائی تھی تو سلار سے اس کا اظہار کیسے کرتی؟ اسے بس سلار اپنے قریب چاہیے تھا، اپنے آس پاس، اپنی نظروں کے سامنے، لیکن وہ اسے محبت نہیں کہتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا سیرت، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو پھر تم اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، پلیز آپ تھوڑا صبر کریں، سیرت نے بمشکل کہا تھا۔ کتنا وقت؟ سلار نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑا سا، میں زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی، سیرت نے فرش پر نظر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے میں تمہیں بہت وقت دے چکا ہوں، یا ایسے کہنا چاہیے کہ 2.5 مہینے سے میں صرف تمہیں وقت ہی دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہاری یہ بات مان رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے لیے مری جا رہا ہوں، واپس آ کر میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ گویا اس نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ اس سے دور نہیں رہے گا، بلکہ اس کے جانے کی خبر سن کر سیرت کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس کا ڈر وہ سمجھ سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا جس طرح سے حاشر اس سے دور ہوا اور کبھی اسے دیکھ پائی، اسی طرح سلار بھی اس سے دور چلا جائے گا۔ نہیں میری جان، میں جاؤں گا اور تم بھی یہاں نہیں رہو گی۔ اپنا سامان پیک کرو، ہم کراچی جا رہے ہیں۔ کراچی کے کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، اب تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہارا دھیان مجھ پر نہیں آئے گا۔ وہ اپنی ذات اگنور کرنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر سیرت کے گال کے ڈمپل ظاہر ہوئے۔ شاید نہیں، وہ یقیناً مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ آج پہلی بار سلار کے نام کی تھی۔ سلار نے بے خودی میں اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اس سے پہلے کہ مزید بے خود ہوتا، سیرت نے موقع کا فائدہ اٹھا کر واش روم میں دوڑ لگائی۔ واپسی پر سارے راستے سلار نے سیرت کا ہاتھ تھامے رکھا۔ سیرت نے کوئی مذمت نہیں کی۔ اب سیرت اپنے جذبات کو کوئی نام دے یا نہ دے، لیکن سلار نے دے دیا تھا۔ اب سیرت اسے اپنی محبت کا اظہار کرے نہ کرے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ سیرت اپنی پڑھائی دوبارہ شروع ہو جانے کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ اب وہ اپنے بھائی کا خواہ پورا کرے گی۔ ہنی مون پر کہاں چلو گی؟ اچانک سوال پر سیرت نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ارے تم ایسے گھبرا رہی ہو جیسے میں نے کسی اور کے ہنی مون پر چلنے کی بات کی ہو۔ ہم اپنے پہ جائیں گے ڈارلنگ، سلار نے سوال نارملی پوچھا تھا، لیکن آگے سے سیرت کے ایکسپریشنز دیکھ کر اس کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگی، اس لیے اسے تنگ کرنے کے لیے مزید کہنے لگا، بولو نا۔ اپنی ہنسی دبا کر پھر سے اس کے چہرے کے آتے جاتے تاثرات دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتہ۔ اس کے بار بار پوچھنے پر سیرت کو کوئی اور جواب نہ سوجا۔ نہیں پتہ؟ اس کا مطلب ہے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یار سیرت، تم ہر معاملے میں 0 ہو۔ ہاں تو آپ نے 0% والی سے شادی کیوں کی؟ کرتے نا کسی 100% والی سے۔ اور وہ ہے نا آپ کی کزن دیریا، وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس نے دیریا کا نام کیوں لیا، لیکن سارا بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ سلار کی بچپن کی منگیتر ہے۔ محترمہ دیریا سے جالس ہو رہی ہیں، سلار نے خود ہی اندازہ لگایا۔ میں جالس نہیں ہو رہی، مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کی منگیتر تھی، سیرت نے بتانا ضروری سمجھا۔ تو تم جالس نہیں ہو رہی ہو؟ ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی لڑکی کے پاس نہیں، سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیا؟ سیرت نے پوچھا۔ سلار شاہ جواب بے ساختہ تھا، جبکہ سیرت سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس شخص کی وجاہت پر غرور کرے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ پھر خود ہی توبہ توبہ کرنے لگی۔ سلار نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ سیرت کیا ہوا؟ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، سیرت نے معصومیت سے کہا، جبکہ سلار اس کی سوچ پڑھ کر مسکرایا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ ملازم نے بتایا کہ سارا بیگم ہسپتال گئی ہیں، کیونکہ شاکر صاحب کی بہو ہسپتال میں داخل ہے۔ ہینا کا سن کر سیرت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور رونے لگی۔ سلار دیریا کی موجودگی میں سیرت کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے روتے دیکھنا بھی اس کے بس سے باہر تھا، سو مجبوراً اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا۔ سارے راستے وہ اسے دلاسا دیتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا،
لیکن شاید سلار نہیں جانتا تھا کہ ہینا اس کے لیے کیا ہے۔ ہسپتال میں جا کے وہ سارا بیگم سے ملی۔ سارا بھی بہت پریشان تھی۔ جب سلار نے سارا بیگم کو ایک طرف آنے کو کہا، دیکھیں ماما، میں کچھ دن کے لیے مری جا رہا ہوں، میرے آنے تک آپ سیرت کا خیال رکھیں گی، ہاں اسے دریا سے دور رکھیے گا۔ وہ جانے لگا، پھر مڑا، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ سلار سمجھ چکا تھا کہ سارا بیگم کی محبت میں اس کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ آج اگر سیرت اس کی زندگی میں تھی تو اس کی وجہ سارا تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن اس نے سیرت کو کیا کہا کہ وہ شادی کے لیے مان گئی۔ ماما، سلار کیا کہہ رہے تھے؟ سیرت نے آ کر پوچھا۔ وہ مجھے ماں کہہ رہا تھا سیرت، آج شاید ہی سارا بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے پہلی بار ماں کہہ کر پکارا ہے سیرت، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے سیرت کو چومتے ہوئے کہا۔ سیرت نے خوشی سے سارا بیگم کو گلے لگایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر سلار بھائی خود مری آ رہے ہیں تو سیرت کو بھی ساتھ لے آتے۔ آیت کو سلار کے اکیلے مری آنے پر غصہ آ رہا تھا۔ آیت وہ کسی کام کے لیے آ رہا ہے، اور ویسے بھی اب تو کچھ ہی دن میں ہم بھی واپس جانے والے ہیں، معراج نے سمجھانا چاہا۔ مگر یہ کیا بات ہوئی؟ لے آتے اسے بھی ساتھ، مجھ سے ہی مل لیتی، آیت نے منہ بنا کر کہا۔ آیت سلار سیرت کے لیے ایک سرپرائز پلان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہاں لے کر نہیں آیا۔ کیا سچی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آیت کو سچ میں بہت خوشی ہوئی۔ تو وہ پلان مری میں ہے؟ آیت نے مزید پوچھا۔ نہیں، مری میں تو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کراچی واپس جانا پڑے گا۔ تو پھر اسے مری کیوں نہیں لے آ رہے؟ آیت کی بات پھر وہیں اٹک گئی۔ کیونکہ ہم باہر جا رہے ہیں۔ معراج کو کوئی جواب نہ سوجا تو آیت کو زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ ہینا کی طبیعت پہلے سے سنبھل چکی تھی، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہ آیا۔ ڈاکٹرز نے اس کی جان تو بچا لی، لیکن بچے کو نہیں بچا پائے۔ ڈاکٹر نے ہینا کو 24 گھنٹے کا وقت دیا۔ اگر 24 گھنٹے میں اسے ہوش آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن ڈیریا اسے دیکھنے ایک بار ہسپتال بھی نہ آئی۔ زاویار کو اس بات کی بہت تکلیف تھی۔ ٹھیک ہے ان دونوں کی نہیں بنتی تھی، مگر اس وقت ہینا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ لیکن سب باتوں سے ڈیریا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ تو پریشان تھی کہ کہیں اگر ہینا بچ گئی تو وہ زاویار کو سب کچھ بتا دے گی۔ لیکن جب ڈیریا کو پتہ چلا کہ سیرت ہینا سے ملنے ہسپتال آئی ہے تو وہ بھی غصے سے ہسپتال آ پہنچی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ڈیریا غصے سے چلاتے ہوئے ہسپتال کے باقی مریضوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ڈیریا یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، زاویار نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھائی اس لڑکی کو نکالیں یہاں سے، مجھے نفرت ہے اس کے چہرے سے، ڈیریا غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھیے بی بی، آپ ہسپتال کا ماحول خراب کر رہی ہیں، ایک نرس نے آ کر بتانا چاہا۔ ماحول میں خراب کر رہی ہوں؟ ماحول یہ کر رہی ہے گندی، گھٹیا معصوم شکل رکھنے والی یہ دوگلی لڑکی، اس نے میرے سلار کو پھنسایا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس سے پہلے کہ دریا آگے بڑھتی، سارا بیگم بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار لڑکی، جو تم نے میری بہو کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس وقت گھر پر نہیں کھڑی ہو، یہ ہسپتال ہے، اندر تمہاری بھابھی زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور تمہیں صرف اپنی پڑی ہے۔ احساس نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ یہ تمہارا بھائی، اس وقت سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہے، اپنا بچہ کھو بیٹھا ہے، وہ بھی صرف آج کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہینا کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اپنے بھائی کے غم میں برابر کی شریک ہونے کی جگہ تم اپنی یک طرفہ محبت کا سوگ اٹھا لائی ہو، ذرا سی شرم کر لو۔ سارا بیگم نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ بس کر رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، لیکن اس لڑکی کے ساتھ تو میں وہ کروں گی جو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ تیار ہو جاؤ سیرت، سلار شاہ، تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گی، میں تمہارا وہ حال کروں گی۔ ڈیریا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب زاویار کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر اپنا نشان بنا گیا۔ ڈیریا زاویار کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا اتنا پیار کرنے والا بھائی اس پر ہاتھ اٹھائے گا، یہ ڈیریا کی کبھی سوچ میں بھی نہ آیا۔ سیرت ہینا سے ملنا چاہتی تو زاویار نے اسے منع کر دیا، جس بات پر سارا بیگم کو بہت غصہ آیا۔ جب سارا بیگم نے زاویار سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے سیرت کو غلط الفاظ سے پکارا، جس پہ سارا بیگم کو غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا، کیونکہ اس سب کی وجہ سلار تھا۔ جب ان سے سیرت کا رونا دھونا نہ سہا گیا تو وہ اٹھ کر زاویار کے پاس آئیں اور اسی سیرت اور سلار کی شادی کی حقیقت بتائی۔ زاویار کا اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ سلار کو کبھی ایسا نہیں سمجھتا تھا۔
وہ بہت ضدی تھا، لیکن ایک لڑکی کو لے کر اتنا سیریس وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ سیرت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت برا تھا۔ زاویار کو اپنے آپ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ اسے بہن کہتا تھا اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ زاویار اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ اس وقت اسے اگر کسی کی پرواہ تھی تو صرف ہینا کی، اور وہ جانتا تھا کہ اس غم میں سیرت اس کے برابر کی شریک ہے۔ راستے میں معراج نے گاڑی روکی۔ آیت 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آیت کو یقین تھا کہ وہ سگریٹ لینے جا رہا ہے۔ معراج آپ سگریٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آیت نے غصے سے کہا۔ وہ جب بھی سگریٹ پیتا آیت ایسا ہی کہتی تھی۔ اس کا سگریٹ پینا آیت کو بالکل پسند نہ تھا۔ یار چھوڑ دوں گا نا، معراج نے ہمیشہ والی بات کہی اور گاڑی سے باہر نکلنے لگا۔ جب سعد رونے لگا، اسے بھی ساتھ لے جائیے، میرا سر کھائے گا، آیت نے سعد کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ معراج مسکرا کر اسے بھی ساتھ لے گیا۔ ابھی معراج سگریٹ لے ہی رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ایک ٹرک تیزی سے آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرایا۔ لوگ تیزی سے ان کی گاڑی کی طرف جمع ہونے لگے، لیکن معراج کے قدم وہیں تھم چکے تھے، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی دنیا لٹ رہی تھی۔ نہیں آیت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آنکھیں کھولو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ پلیز آیت، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ معراج دیوانوں کی طرح آیت کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن آیت کے وجود میں ذرا سی بھی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ اس کا جسم پوری طرح لہو لہان تھا۔ اس کے پاس کھڑے کچھ لوگ صاف لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ یہ لڑکی مر چکی ہے، لیکن معراج کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی دنیا آباد تھی، کتنی جلدی اس کا خدا سے اس کی ہر خوشی کیسے چھین سکتا ہے۔ ہینا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی بولنے یا بتانے کے حال میں نہ تھی۔ سیرت کو اپنے پاس دیکھ کر ہینا بہت روئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا وجود خالی ہو چکا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کی ذہنی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے ٹینشن دینے سے منع کر دیا، لیکن ہینا نے پھر بھی زاویار کو بتایا کہ دیریا نے اسے دھکا دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ سیرت کو مارنا چاہتی ہے۔ لیکن زاویار اسے ٹینشن نہ لینے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا بابا، دیریا عام لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتی، اسے ایک پاگل خانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس وقت میری بات نہیں مانی۔ آپ نے کہا دیریا اپنوں کے بیچ میں رہ کر ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھا اس نے کیا کیا۔ دیکھو زاویار، یہ بات کوئی نہیں جانتا تم دیریا کے بھائی ہو۔ اس کی ایسی غلطیوں کو اگنور کرو گے تب ہی تو وہ ٹھیک ہوگی۔ غلطیاں بابا؟ کون سی غلطیوں کو اگنور کروں؟ اور یہ کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں ہے۔ ہینا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں اس کا بھائی ہوں، لیکن جس لڑکی سے اس نے اس کی اولاد چھینی ہے وہ ماں تھی، کبھی معاف نہیں کرے گی۔ زاویار تم کہو گے تو کر دے گی، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی۔ دیریا بچی ہے، شاکر صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ جب تک اسے بچہ کہتے رہیں گے وہ بچی بنی رہے گی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ بچی نہیں، ایک پاگل ہے۔ اس کی جگہ عام انسانوں میں نہیں بلکہ پاگل خانے میں ہے۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی، میں اسے پاگل خانے بھجوا دوں گا۔ زاویار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچو، خاندان میں ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ کتنے سالوں سے ہم نے یہ بات چھپائے رکھی ہے۔ سوچا تھا سلار کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن سلار نے بھی کسی اور سے شادی کر لی۔ زاویار اس کا پاگل پن سلار ہے۔ اگر اسے سلار مل جاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گی، نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے لگے گی۔ زاویار کو سمجھ آ چکا تھا کہ بابا کے ساتھ صرف وقت برباد کر رہا ہے، اس لیے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ شاکر صاحب اب بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس وقت اس کا ہینا کے پاس ہونا زیادہ ضروری تھا۔ دیریا شروع سے ہی بہت ضدی تھی اور اس کی سب سے بڑی ضد سلار تھا۔ وہ سلار سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی اور اس کو حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن سلار نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ شاکر اور زاویار اس کی ہر چھوٹی بڑی ضد پوری کرتے، چاہے وہ جائز ہوتی یا ناجائز، اور پھر وہی ضد اس کا پاگل پن بن گیا۔ اب اسے سوائے اپنے سے کسی اور سے کوئی مطلب نہ تھا، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ معراج صاحب، آپ کی بیوی کا سارا خون بہہ چکا ہے اور ہمیں بون میرو سٹیم سیلز کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ آپ پلیز جلد سے جلد ان کے گھر والوں کو یہاں بلائیں جو انہیں بلڈ دے سکیں۔ ڈاکٹر آپ میرا بلڈ لے لیں، وہ بی پازیٹیو، اس کا خون آسانی سے مل جاتا ہے۔ میرا خون بھی بی پازیٹیو ہے، آیت کو آسانی سے لگ جائے گا۔ معراج نے ڈاکٹر کی پریشانی آسان کرتے ہوئے کہا۔ نہیں معراج صاحب، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں خون کی بات نہیں کر رہا،
بون میرو سٹیم سیلز کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی صرف اور صرف ان کے اپنے رشتہ دار ہی دے سکتے ہیں، یعنی خون کے رشتے۔ جیسے اگر ان کی کوئی بہن بھائی وغیرہ ہیں تو آپ انہیں بلا لیں۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، اگر آپ اپنی بیوی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو پلیز جلدی کریں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا کہ معراج بھائی بہن پر پھنسا ہوا تھا۔ وہ حاشر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ سیرت کو یہاں آتے بہت وقت لگ جائے گا۔ اسے حاشر کو جلد سے جلد یہاں لانا ہوگا، ورنہ عائد کی جان بچانا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ بھی حاشر کے پاس جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ سلار کا فون تھا۔ سلار، عائد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پلیز تم ہسپتال پہنچ، جب تک میں حاشر کو لینے جا رہا ہوں، عائد کو اس کی ضرورت ہے۔ معراج نے اسے عائد کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ لیکن حاشر خون دے گا؟ سلار نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیوں نہیں دے گا؟ عائد اس کی بہن ہے، اپنی بہن کے لیے کیا وہ اتنا نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں دے گا تو میں اس کی منتیں کروں گا، اس کے پیر پکڑ لوں گا۔ عائد سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، معراج نے جذباتی ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، تو حاشر کے پاس پہنچ، تب تک میں ہسپتال پہنچتا ہوں۔ سیرت کو عائد کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ ہینا کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ وہ اس وقت وہاں اکیلی تھی۔ سلار اسے ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن عائد اس کی بہن تھی، اس کے بارے میں جاننے کا اسے حق تھا۔ کوشش کے باوجود بھی سیرت کو عائد کے بارے میں نہ بتا سکا اور ہسپتال کے لیے نکل آیا۔ جب تک یہ ہسپتال پہنچا تب تک معراج جا چکا تھا۔ اس نے عائد کے کمرے کے بارے میں پوچھا اور وہاں جانے لگا۔ معراج حاشر کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعد اس کے ساتھ تھا۔ دروازہ منت نے کھولا۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ منت نے پوچھا۔ مجھے حاشر سے ملنا ہے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ معراج کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ منت نے حاشر کو بلایا، جبکہ حاشر سے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا، کیونکہ کراچی میں ایک بار عائد کو اس کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اسے دیکھتے ہی وہ دھاڑا۔ دیکھو حاشر، اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ عائد کو بون میرو سیلز کی ضرورت ہے، اگر اسے نہ ملے تو وہ مر جائے گی۔ تم چلو میرے ساتھ، اسے صرف اس کے بہن بھائی ہی دے سکتے ہیں۔ تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ چلو۔ وہ حاشر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ ہاتھ چھوڑو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تم سے اور عائد سے۔ مرتی ہے جیتی ہے، آج کے بعد میرے دروازے پر مت آنا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ حاشر ایسے مت کرو، وہ تمہاری بہن ہے، مر رہی ہے۔ اپنا نہ صحیح، ایک غیر سمجھ کر انسانیت کے ناطے ہی صحیح، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ معراج نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ لگتا ہے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، نکلو میرے گھر سے۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس لڑکی سے، اور آئندہ کبھی میرے دروازے پر قدم مت رکھنا۔ حاشر غصے سے چلاتے ہوئے بولا، جبکہ معراج کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عائد کا وہی بھائی ہے جس کے لیے وہ 3 سال سے رو رہی ہے۔ دیکھو یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں ہے، عائد کی جان بچا لو، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں۔ معراج اس کے پیروں کی طرف جھکا تو حاشر پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو اس سے پہلے میں تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حاشر اتنا پتھر دل تھا، اتنا سخت دل معراج نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ معراج تو عائد کے اس بھائی کے پاس آیا تھا جس نے اسے پالا تھا۔ معراج مایوس ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ سیرت کو بلاتا، لیکن اس کی زندگی، اس کی عائد اس سے دور جا رہی تھی، بہت دور، ہمیشہ کے لیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔